اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان کو یہ خصوصیت حاصل ہے، یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے کلام کے لیے منتخب کیا، اپنے بندوں تک اپنا کلام جس زبان میں اللہ نے پہنچایا وہ زبان عربی زبان ہے۔ بہت رچ زبان ہے، بہت واسٹ ہے اور بہت پیاری زبان ہے۔ ہمیں بھی اس زبان کو سیکھنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے، تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے، اس نیت سے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں۔ ہم عبادات بھی اسی زبان میں کرتے ہیں، ہم اللہ سے مناجات بھی اسی زبان میں کرتے ہیں، اس سے دعائیں مانگتے ہیں اسی زبان میں۔ لیکن افسوس کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہم اپنے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیں، تھوڑی سی کوشش کر لیں تو انشاءاللہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ کم از کم اپنے لیے، اپنے رب سے ایک تعلق قائم کرنے کے لیے، ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے تھوڑی بہت اگر ہم عربی سیکھیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ اس سلسلے کی آج دوسری کلاس ہے۔ پہلی میں ہم نے ضمائر پڑھے تھے، آج ہم فعل پڑھیں گے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ فعل ہے، اور فعل میں بھی فعل ماضی۔ فعل ماضی جو ہے وہ جاننے کے لیے اسے پھر ہم تھوڑا سا پیچھے سے چلیں گے، جیسے میں نے پچھلے لیسن میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ الفاظ جو ہوتے ہیں نا وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ الفاظ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ بامانی ہوتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، اردو میں بھی عربی میں بھی ہر زبان میں، اور کچھ لفظ بے معنی بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کپڑے شپڑے، ہم نے کپڑے شپڑے دھو لیے، تو اس میں جو لفظ ہے کپڑے وہ تو بامانی ہے، اور جو لفظ ہے شپڑے وہ بے معنی ہے۔ تو اسی طرح چائے وائے بنا لی، کھانا وانا کھا لیا، تو چائے میں جو چائے ہے وہ بامانی ہے اور جو وائے ہے وہ بے معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بامانی لفظ جو ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے لیسن میں۔ تو کلمہ کی تعریف ہم کرتے ہیں، اکیلا بامانی لفظ کلمہ کہلاتا ہے۔ اب کلمہ کی آگے 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اسم، اس کی بھی ایک لمبی سٹوری ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم وہ بھی کریں گے۔ دوسرا ہے فعل، ورب، اور تیسرا ہے حرف۔ تو آج ہم فعل کی طرف چل رہے ہیں۔ تو فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے فعل ماضی اور ایک ہوتی ہے فعل مضارع۔ اب آپ کہیں گے کہ اردو میں تو 3 ہوتی ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ انگلش میں بھی 3 ہوتی ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ عربی میں 2 کیوں ہوتی ہیں؟ عربی میں ہوتی 3 ہی ہیں، لیکن مضارع کے اندر ہی حال اور مستقبل دونوں کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ جب ہم پڑھیں گے مضارع تو ہم دیکھیں گے کہ ہم ترجمہ 2 طرح سے کرتے ہیں، لفظ ایک ہی ہے۔ یہ تو کام آسان ہو گیا، ہمیں 3 زمانے نہیں پڑھنے پڑیں گے، 2 ہی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم زمانہ ماضی پڑھیں گے، لیکن اس سے پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی کچھ امپورٹنٹ باتیں جو اس میں ہمیں کام آئیں گی وہ ہم سیکھ لیتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے مادہ۔ عربی زبان میں 99% الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں۔ وہ جو 3 حروف ہوتے ہیں نا ان کو مادہ کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ 4 بھی ہوتے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا 99 تو 3 حروف کے مادے سے ہی لفظ بنتا ہے، جسے ہم روٹ ورڈز کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اس لفظ کا روٹ ورڈز کیا ہے، مطلب ہم پڑھتے ہیں رزقناہم، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے رزق دیا ان کو۔ تو اب اس میں مادہ جو ہے یا روٹ ورڈ جو ہے وہ را زا قاف ہے، رزق، رزق۔ اسی طرح مادہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر 3 حروف پہ مشتمل ہوتا ہے، اور پھر 4 پہ بھی ہوتا ہے، اور کہیں کوئی 5 بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کو یہ جو 3 حروف ہیں، فی الحال ہم 3 حروف والے الفاظ ہی کریں گے۔ تو کا تا با، یہ مادہ ہے، یہ روٹ ورڈ ہے۔
اس سے اب بہت سے لفظ بنیں گے، کتابن، کتبن، یکتبو، کاتابا، بڑے لفظ بنتے ہیں اس سے، لیکن مادہ اس کا کاف تا با ہی ہے۔ اسی طرح ضاد روابا، مارنا، ضرب لگانا مارنا ہوتا ہے، اس سے ضربا، یضربو، ضربن، اردو میں بھی یہ لفظ ضرب لگانا ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، تو مادہ اس کا ضاربا۔ اسی طرح شاربا، شین را با، شاربا، یشربو، شرابن، مشروب، شربت، بہت سے لفظ بنتے ہیں اسے۔ اسی طرح ذہابا، دا ہا با، جانا وغیرہ، یہ مادے ہیں۔ مادے کا مطلب سمجھ آ گیا، اب وزن کا بھی مطلب سمجھ لیں۔ عربی میں خاص کچھ سانچے ہوتے ہیں، کچھ ڈائز ہوتی ہیں، پیمانے ہوتے ہیں جن کو وزن کہا جاتا ہے۔ ڈائی کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہم کوئی چیز بنانی ہو نا، تو بچے بناتے ہیں نا جیلی، تو اس کو کسی سانچے میں ڈالتے ہیں، تو ڈائی کہلاتی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ اسی سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ ہم برف جمانے کے لیے ٹکڑیاں بناتے ہیں اس کی، تو ایک خاص سانچہ ہم لیتے ہیں، اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں تو اسی سانچے میں ڈال جاتی ہے۔ تو عربی زبان میں اس سانچے کو، اس پیمانے کو، اس ڈائی کو وزن کہا جاتا ہے، اور اس مادے کو جب اس ڈائی میں ڈالیں گے تو وہ اسی کے مطابق وہ مادہ ڈھل جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں 3 کلمے ایسے ہیں یا حروف ایسے ہیں، فا، عین اور لام۔ ان کو سٹینڈرڈ مان کے مادہ اور وزن کا ایک خاص نظام عربی میں ترتیب دیا گیا ہے، جو آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ وہ 3 کلمے کیا ہیں؟ فا، عین، لام۔ کیا بن گیا اس سے؟ فعلا، فعل جس سے ہوتا ہے کام، فعلا، فا، عین، لام۔ مادہ جو ہے ہمارے پاس اب ہے کاف تا با، تو اس کا جو پہلا حرف ہوگا یہ والا، اب ہم نے سٹینڈرڈ کس کو مانا ہے؟ فعلا کو، تو فعلا کو سٹینڈرڈ مانتے ہوئے کاتابا کے مادے کو جب ہم دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ کاتابا کا جو پہلا کلمہ ہے وہ فا کلمہ ہے، یعنی فعلا کا فا بنانا، اور جو دوسرا ہے تا، وہ اس کا عین کلمہ ہے، اور جو تیسرا ہے با، وہ اس کا لام کلمہ ہے، یعنی فعلا۔ یہ کیا تھا؟ سٹینڈرڈ کیا ہے ہمارے پاس؟ فا، آ، لا۔ اب فعلا کے جو تینوں حروف ہیں، کوئی بھی ہمارے پاس مادہ ہوگا 3 حرفوں والا، تو ہم اس کے پہلے حرف کو فا کلمہ کہیں گے، دوسرے کو عین کلمہ کہیں گے، تیسرے کو لام کلمہ کہیں گے۔ یہ اس لیے آپ کو بتا دیا کہ کبھی آپ سے میں کہوں کہ اس کے لام کلمہ کے نیچے زیر ہے، تو پھر آپ فعلا کی بجائے اسے فائلہ پڑھیں گے، جیسے شاربہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، مادہ ہمارے پاس جیسے کافتہ با ہے تو ہم کہتے ہیں کاتابا، زوادرا با ہے ہم کہتے ہیں زاربا، خا لام قاف ہے ہم کہتے ہیں خالقہ۔ لیکن جب شین را با ہوگا تو میں آپ سے کہوں گی کہ اب یہاں پہ تھوڑا سا چینج ہو گیا، اب اس کے عین کلمہ کے نیچے زیر ہے، یہ اس کو شاربہ نہیں پڑھیں گے، اسے شاربہ پڑھیں گے، کیونکہ اس کے عین کلمہ کے نیچے زیر ہے۔ اچھا جی، اب فعل ماضی میں جو اوزان استعمال ہوتے ہیں، جو وزن استعمال ہوتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ اب ایک وزن ہے فعلا، اسی وزن پہ بہت سے لفظ بنتے ہیں، خالقہ، ضاربہ، ذہبہ، کاتبہ، بے شمار لفظ ماضی کے بنتے ہیں۔ اب چونکہ یہ اردو سے ملتے جلتے ہیں، ہم ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے فعلا کا اگر کر لیا کہ اس ایک مرد نے کیا، کام کیا، تو کاتبہ سے اس نے لکھا، ذہبہ سے وہ گیا، قاتلہ سے اس نے قتل کیا، خالقہ سے اس نے پیدا کیا، تو یہ اس وزن پہ بہت سے الفاظ آتے ہیں۔ پھر کچھ الفاظ ایسے ہیں جو فاعلہ کے وزن پہ آتے ہیں، یعنی اس کے عین کلمہ کے نیچے زیر ہوتی ہے، فاعلہ کی طرح، جیسے شاربہ ہے، جیسے خاسرہ ہے، اور بھی لفظ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک تیسرا وزن ہے فاعلہ، فاعلہ کے وزن پہ جیسے کاروما، وہ معزز ہوا۔ اب ہم یہ سوچ سکتے ہیں، ذہن میں آپ کے سوال آ رہا ہوگا کہ اب یہ کیوں بدل دیا؟ اچھا بھلا فعلا پہ تو ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ ہر لفظ اسی وزن پہ بنے گا، کاتبا، ذہبا، قاتلا، تو یہ اچانک فائلہ اور فعولہ کہاں سے آ گیا؟ لیکن اردو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے،
وہ ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا. اردو میں بھی ہم کبھی کہتے ہیں چڑھنا، چے پہ زبر ڈالتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں گرنا، اب ہم پہلے حرف کے نیچے زیر لے آئے. اس کو ہم نے گرنا نہیں کہا، گاہ پہ زیر آ گئی. اسی طرح اٹھنا، اب الف پہ پیش آ گئی. اب پہلے حرف کے اوپر کچھ الفاظ میں زبر ہے پہلے حرف پہ، کچھ میں زیر ہے، کچھ میں پیش ہے. اڑنا، اب اگر ہم کہیں نہیں وہ تو چڑھنا پہ چونکہ زبر تھی تو اب اڑنا کو بھی ہم اڑنا ہی کہیں گے تو ہمیں تو بڑا عجیب سا لگے گا. کیونکہ جو اہل زبان ہوتے ہیں ان کو تو عجیب نہیں لگتا، دوسروں کو لگتا ہے. تو اسی طرح عربی میں بھی یہ آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. شروع میں آپ کو اگر تھوڑا مشکل بھی لگے نا تو بار بار رپیٹ کریں، بار بار سنیں، بار بار سنیں، قرآن سے مثالیں تلاش کریں. تو پہلی دفعہ سننے میں شاید آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے، لیکن یہ مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان وے میں آپ کو بتا رہی ہوں. فعل ماضی کے تینوں اوزان جو ہیں، یعنی وزن کی جمع ہوتی ہے اوزان. اب ان کی حرکتیں کیا، حرکت کیا ہوتی ہے؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہا جاتا ہے. فا اور لام کلمے یعنی پہلے اور آخری حرف پر ہمیشہ زبر ہوتی ہے. اب آپ وہ استعمال ہونے شروع ہو گئے نا. فا کلمہ کیا ہے؟ فعلا کا، جیسے پہلا اور لام آخری. پہلے اور آخری پہ فا اور لام کلمے یعنی پہلے اور آخری حرف پر ہمیشہ زبر ہی ہوگی، جبکہ عین یعنی درمیانی کلمے پر زیر بھی ہو سکتی ہے، زبر بھی ہو سکتی ہے، پیش بھی ہو سکتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فعل ماضی کی تعریف کیا ہے. فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، اسے فعل ماضی کہتے ہیں. یہ ہر بندے کو آتی ہے یہ ڈیفینیشن، کیونکہ اردو پڑھاتے ہوئے جس نے بھی اردو پڑھی ہے اسے یہ ضرور یاد کرائی گئی. اچھا، دوسرا زمانہ کیا تھا؟ فعل مضارع. فعل مضارع کے اندر حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے، دونوں زمانے اس میں پائے جاتے ہیں. وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا موجودہ یا آنے والے زمانے میں پایا جائے اسے فعل مضارع کہتے ہیں. اب یہ ہے جی، ہم نے گردانیں بنانی ہیں. گردان کے صیغے 14 ہوتے ہیں، یہ آپ نے دیکھ لیے. یہ 14 صیغوں کے لیے ہم نے جگہ بنا لی. اب جگہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ عربی میں ایک تو واحد کے لیے ایک آتا ہے، پھر دو کے لیے مثنیٰ ہوتا ہے. اسے تثنیہ بھی کہتے ہیں، مثنیٰ بھی کہتے ہیں، دو چیزوں کے لیے. اور جمع کے لیے تو جمع ہی ہے. انگلش میں، اردو میں ہم واحد جمع ہی کرتے ہیں، لیکن عربی میں واحد، مثنیٰ اور جمع تین ہوں گے، اس لیے تین خانے تو اوپر بن گئے. پھر مذکر کے لیے عربی میں الگ ہوتے ہیں صیغے، اور مؤنث کے لیے الگ ہوتے ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا بڑی واسٹ لینگویج ہے، یہ بہت وسیع زبان ہے. اردو میں تو ایسا نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں وہ آیا، پھر ہم کہتے ہیں وہ آئے، پھر ہم کہتے ہیں وہ آئی، لیکن وہ جو ہے وہ ہی رہتا ہے، وہ نہیں بدلتا. لیکن عربی میں یہ سب بدل جاتے ہیں. اسی طرح پھر مؤنث کے لیے 6 صیغے ہیں. پھر یہ 6 صیغے جو ہیں یہ غائب کے لیے ہیں. غائب کیا ہوتا ہے؟ جو تھرڈ پرسن ہوتا ہے. تھرڈ پرسن کے لیے 6 صیغے ہیں، یعنی کہ وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد، وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں. وہ جو ہے یہ ہم غائب کے لیے استعمال کرتے ہیں. غائب کو انگلش میں کہتے ہیں تھرڈ پرسن، وہ یعنی جو کہیں اور ہے وہ. پھر ہے اگلے 6 صیغے جو ہیں وہ حاضر کے لیے ہیں. حاضر کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈ پرسن جو ہمارے سامنے موجود ہے، جسے ہم تو کہہ کے یا تم کہہ کے یا آپ کہہ کے بلاتے ہیں. تو اس میں بھی ایک مذکر ہوتا ہے، تو ایک مرد، یہاں آئے گا تم دو مرد، تم سب مرد، تو ایک عورت، تم دو عورتیں، تم سب عورتیں. پھر متکلم میں خود ہوں، فرسٹ پرسن. متکلم کے بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں صیغے. متکلم میں میں، ایک مرد یا عورت، اس میں پھر واحد مذکر مؤنث نہیں ہوتے. میں اگر ہے نا تو وہ مذکر کے لیے بھی ہے، مؤنث کے لیے بھی ہے. اور مثنیٰ اور جمع دونوں کے لیے ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ بھی مذکر مؤنث کے لیے ایک ہوتا ہے. تو یہاں پہ تھوڑی آسانی ہو گئی ہے، یہاں پہ صرف 2 ہی ہوں گے، میں، ایک مرد یا عورت، ہم دو یا سب مرد یا عورتیں. تو یہ تو ہو گئے اس کا گردان کے صیغوں کی تفصیلات. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ فعلا سے اگر ہم غائب کی گردان بنائیں، تھرڈ پرسن کی گردان بنائیں تو وہ کیسے بنے گی. اس کے لیے وہی ہم نے
لے لیا 6 سیغوں والا ایک ڈبہ، اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے الفاظ. تو غائب کے یہ 6 سیغے ہم نے بنانے ہیں. فعلا، پہلے فعلا سے ہی بناتے ہیں کیونکہ یہی ایک ہمارے پاس سٹینڈرڈ ہے. پھر اس کے بعد اسی وزن پہ ہم دوسرے الفاظ سے بھی بنا لیں گے. فعلا کا مطلب ہے اس ایک مرد نے کیا، فعل کرنے کو کہتے ہیں. اب یہاں پہ پھر ایک کوشچن ہے چونکہ آپ میرے سامنے بیٹھے نہیں ہیں اور آپ مجھ سے سوال کر نہیں سکتے، اس لیے جو سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ سوال میں خود ہی کر لیتی ہوں. آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ ابھی تو ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا کہ وہ ایک مرد جو ہوتا ہے اس کے لیے ہوا ہوتا ہے، یاد بھی کر لیا ہم نے، اسے رٹا بھی لگا لیا. اب اس کو استعمال کرنے کا وقت آیا تو آپ نے اسے نکال ہی دیا اور آپ نے ترجمے میں بس کہہ رہے ہیں کہ فعلا اس نے کیا. تو وہ ہوا کہاں گیا؟ وہ ایک مرد کے لیے جو ہم نے پڑھا تھا نا ضمائر میں، ضمیر منفصل کے 6 سیغے ہم نے پڑھے تھے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد، وہ ایک عورت، وہ دو عورت، وہ سب عورتیں. وہ تو یہاں آیا نہیں، لیکن ترجمے میں ہم کہتے ہیں کہ اس ایک مرد نے کیا. تو یہ جو ریڈ کلر سے لکھا ہوا ہے اس ایک مرد نے، وہ کدھر ہے؟ وہ ایکچولی فائل ہوتا ہے نا، فائل ہوتا ہے نا کام کرنے والا. وہ ایک مرد کون ہے؟ وہ فائل ہے. وہ فائل کیا ہے؟ ہوا. لیکن وہ ہم نے یہاں لکھا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فعل ماضی کے صیغوں کے اندر خود بخود وہ فائل چھپا ہوا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہوتا ہے. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا. وہ کدھر ہوتا ہے؟ وہ بس کہیں ہوتا ہے، ہم سمجھ لیں کہ وہ آ گیا ہے. وہ ہوا جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، لیکن اسے ہم نے ظاہر کر دیا ہے. اب ویسے وہ ظاہر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو فعلا کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ اس ایک مرد نے کیا. اب آپ کا کام کیا ہے کہ جو آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو آپ نے اس وزن پہ الفاظ دیکھنے ہیں کہ کہاں ہے وہ لفظ جو اس وزن پہ آتے ہیں، تو آپ نے ان کا ترجمہ یہی کر لینا. مثلا کاتبہ ہم نے پڑھا پہلے پارے میں، بلا من کا سبا، کیوں نہیں جو کوئی کمائے، یا جس نے کمائی کی. کیا کس نے؟ کیا کیا؟ جس نے کمایا. ترجمہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کسبہ جب آپ پڑھیں گے بلا من کا سبا، کیوں نہیں جس نے کمایا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا ترجمہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جس نے جو کماتا ہے، کیونکہ یہ تو فعل ماضی ہے. بلا من کا سبا. اسی طرح ہم پڑھتے ہیں سورہ عصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے انہوں نے نیک. اب یہ جمع کا صیغہ ہے، یہاں پہ آئے گا عملو، آمنو بھی اور عملو بھی. ٹھیک ہے، تو واحد کے صیغوں میں کاتبہ اس نے لکھا، ضاربہ اس نے مارا، ذہبہ وہ گیا. اس طرح کے آپ قرآن پڑھتے جائیں، آپ کو اس طرح کے 3 حروف پر مشتمل بے شمار الفاظ ملیں گے جو کہ جن کا مطلب ہوگا اس نے کیا. جیسے سجدہ، اس نے سجدہ کیا. ٹھیک ہے، جیسے کفرہ، اس نے کفر کیا. پھر یہ تھا مذکر اور ایک، واحد تھا مذکر اور غائب. اگر میں آپ سے پوچھوں فعلا کا کیا صیغہ، آپ کہیں گے واحد مذکر غائب. پھر 2 کے لیے جب ہم نے دیکھنا ہو کہ 2 مردوں نے کوئی کام کیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے پیچھے ہم نے جب ضمائر پڑھے تھے تو کیا ہوا تھا؟ ہوا کے بعد ہما الف لگا تھا ساتھ. تو مثنیٰ کی خصوصیت ہے کہ اس میں ہما الف کہیں نہ کہیں ضرور لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو فعلا کے ساتھ الف کا اضافہ کر دیا. جب الف کا اضافہ ہوا تو وہ کیا بن گیا؟ فعلا. اس کو تھوڑا سا ہم لمبا بھی کریں گے، فعلا فعلا. تو ترجمہ بھی اس کا کیا ہوگا؟ فعلا کا. اب اس میں الگ الگ کر کے بھی لکھ دیا، فا الگ، عین الگ، لام الف لا. تو ترجمہ اس کا ہوگا ان 2 مردوں نے کیا. اب وہ 2 مرد جو ہیں وہ ظاہر تو نہیں ہے یہاں پہ،
بظاہر تو نظر نہیں آ رہے ہمیں کہ وہ کہیں ہما لکھا ہوا ہو. جب ہم نے پڑھا تھا نا ہوا کے بعد ہم نے ہما پڑھا تھا، وہ دو مرد، تو وہ ہما نہیں لکھا ہوا، لیکن وہ جو ہما کا جو فائل ہے وہ اندر کہیں چھپا ہوا تو ہے، اس کو باہر لے آتے ہیں. ہما، وہ دو مرد. فعلا فعلا، اس ایک مرد نے کیا، ان دو مردوں نے کیا. اور پھر جمع کا صیغہ ہے، جمع کی پہچان ہی یہ واو اور آگے سائلنٹ الف ہوتا ہے، اس الف کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. فعلا فعلا فعلو، اس ایک مرد نے کیا، ان دو مردوں نے کیا، ان سب مردوں نے کیا. فعلو میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان فائل جو ہے یہ جو ریڈ کلر سے لکھا ہوا ان سب مردوں نے، یہ اس کی عربی ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ بھی فائل ہے اور فائل چھپا ہوا تھا، اب فائل باہر نکل آیا. ہوا، ہما، ہم کا مطلب ہے وہ سب مرد. تو اب اس کو یاد بھی کرنا پڑتا ہے، رٹا بھی لگانا پڑتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہی رٹا تو لگ گیا. فعلا فعلا فعلو. تو اسی طرح میں نے ایک لفظ آپ کو کسبہ بتایا تھا، کسبہ کسبا کسبو. اسی طرح ذہبا ذہبا ذہبو، خلقا خلقا خلقو، قتلا قتلا قتلو. تو ترجمہ اسی کے مطابق بدلتا رہے گا. مونس پہ آتے ہیں. مونس کے لیے فعلت، تا لگتا ہے. اچھا، یہ جو آپ کو دائرہ گول نظر آ رہا ہے نا، یہ جزم ہے. یہ بعض اوقات عربی میں اس طرح سے لکھی ہوئی ہمیں ملتی ہے، تو اس کو جزم سمجھیے گا. فعلت، فعلت کا مطلب کیا ہے؟ اس ایک عورت نے کیا. اب اس کے اندر بھی فائل موجود ہے. وہ فائل کیا ہے؟ ہیا. ہم نے ہیا ہی پڑھا تھا نا. ہیا حتی مطلع الفجر، وہ رات سلام سلامتی والی ہے. ہیا وہ رات، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے. تو یہ ہیا مونس کے لیے ہوتا ہے، ایک کے لیے ہوتا ہے. شی انگلش میں، جیسے اردو میں ہوا کے لیے ہی، انگلش میں ہیا کے لیے شی. تو فعلت، اس سے ایک عورت نے کیا. پھر مثنیٰ میں بھی سیم اسی طرح سے فعلت تو ویسے ہی رہے گا، ساتھ الف کا اضافہ ہوگا تو بن جائے گا فعلتا. فعلت فعلتا، ان دو عورتوں نے کیا، ان دو عورتوں نے کیا. تو اس کا فائل کیا ہے؟ ہما، وہ دو عورتیں. اب آ جائیں جمع پہ. جمع میں ہے فعلنا، صرف نون کا اضافہ ہے. فعلا تو فا عین لام تو وہی ہے، فعل آگے نون زبر نا. تو فعلنا کا بھی فائل جو تھا ان سب عورتوں نے کیا، کیا تو ہے، تو ان سب وہ اور سب عورتیں کدھر ہے؟ وہ فائل جو ہے چھپا ہوا ہے، اس کو ہم باہر نکالیں گے، وہ ہے ہننا. دیکھیں ہننا میں بھی نون ہے، یاد رکھیں، اور فعلنا میں بھی نون ہے. تو فعلت فعلتا فعلنا، فعلنا ان سب عورتوں نے کیا، ہننا وہ سب عورتیں. تو اب 6 صیغے ہیں، ایک ہی سانس میں پڑھ لیں. فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا. تو آگے نہیں ابھی ہم جائیں گے، اتنا ہی ہم اس کو رکھیں گے. اور اس سے ہم یہ کریں گے کہ مختلف الفاظ جو بھی قرآن میں ہمیں ملیں گے اس وزن پہ، تو اس سے ہم فعل ماضی غائب کی گردان بنائیں گے. جیسے سجدہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، تو انہوں نے سجدہ کیا. سجدہ سجدہ سجدو، ان سب نے سجدہ کیا. جیسے ہوتا ہے اکلا، اس نے کھایا. ایک ایک عقل حلال جیسے ہوتا ہے نا، عقل حلال، حلال کھانا. اکلا، اس نے کھایا. اکلا اکلا اکلو، اکلت اکلتا اکلنا. اسی طرح کوئی اور لفظ لے لیں، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اس نے پیش کیا ان کو فرشتوں پر. عرضہ، عرضہ
مطلب اسی ڈائی میں، فعلا کی ڈائی میں آپ آرزا کو ڈال لیں، آرزا، آرزا، آرزو، آرزت، آرزتا، آرزنا۔ کوئی اور لفظ لے لیں، ذہبا، 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 ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا۔ پھر ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، سورہ بقرہ ہی تھی، پہلے پارے کی آیت نمبر 37۔ ما امرا، امرا اس نے حکم دیا، امرا، امرا، امرو، امرت، امرتا، امرنا۔ پھر هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، خلق، خلق، خلقا، خلقو، خلقت، خلقتا، خلقنا۔ یہ 6 صیغے ہیں، مختلف الفاظ سے بدل بدل کے آپ ان کے صیغے لیں اور اس سے گردانے بنائیں۔ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ کریں گے اور سیکھیں گے۔ قرآن سیکھنے کے لیے ہم نے گرامر سیکھنی ہے اور یہ عبادت ہے۔ یہ نہ سوچا کریں کہ اس ٹائم میں تو میں نے قرآن پڑھنا تھا، میں نے 2 پارے پڑھ لینے تھے، تو اتنے ٹائم میں اگر آپ اتنا سیکھ لیں کہ وہ جو آپ تلاوت قرآن کی کرتے ہیں وہ آپ کو سمجھ آنے لگ جائے، تو یہ تو اس سے بڑی عبادت ہے۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا ضرور ٹائم نکالیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نستغفرک۔